کا انتقال جو ہے نا آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا، جلدی ہو گیا، غوث پاک کا بچپنا ہے۔ لیکن دیکھیں ماں کس شان کی ہے، اللہ اکبر، غوث پاک ایک لوتے بیٹے ہیں، ایک لوتے ہیں، اللہ اکبر، دوسرا کوئی فرزند نہیں۔ غوث پاک کو بچپن میں ہی آپ کی والدہ نے جیلان سے بغداد کے لیے بھیج دیا کہ بیٹے جاؤ اور وہاں تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم مکمل کر کے گھر واپس لوٹنا۔ اللہ اکبر، بچپنے کے عالم میں جب غوث پاک گئے ہیں مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا، 7 سال ہو گئے، غوث پاک کبھی گھر کی طرف واپس نہیں لوٹے، کبھی گھر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا محسوس کریں کہ وہ ماں کا کلیجہ کتنا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر، بی بی ام الخیر کی تربتوں پر کروڑوں سلام ہو، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ ماں کس شان والی تھی، اپنے ایک لختے جگر کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر، شوہر کا کوئی سہارا نہیں ہے، اپنے مکان میں تنہا رہتی ہے۔ عبد القادر جیلانی بغداد کے مدرسے میں ہے، 7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اسی 7 سال کے عرصے کے بعد ایک تاجر جو جیلان کا رہنے والا تھا وہ بغداد کی سرزمین پر پہنچتا ہے، غوث پاک کو دیکھا تو کہتا ہے بیٹے تم عبد القادر جیلانی ہو؟ کہا ہاں میں عبد القادر ہوں۔ کہا تمہاری ماں کا کوئی عطا پتہ نہیں، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کس طرح کے حال میں رہتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت ام الخیر کا پردہ ایسا تھا کہ ان کے جسم کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، وہ اس پردے میں رہا کرتی تھی۔ اب غوث پاک نے جب اپنی ماں کا نام سنا گے نا تو اب بے قرار ہوئے ہیں، اب بے قرار ہوئے کہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لوں، ماں کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ اللہ اکبر، اب بے قرار ہوئے ہیں، اب شوق بڑا ہے گھر پر جانے کا۔ رات کو ہی پہلے تو دیکھیں جیلان سے بغداد کا سفر آپ نے پیدل فرمایا اور اب بغداد کے مدرسے سے اللہ اکبر غوث پاک نکل رہے ہیں اور آپ نے سفر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کئی دنوں کا سفر تھا بغداد سے جیلان کا، آپ سفر فرما رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے آخر وہ دن بھی آیا ہے کہ جب غوث پاک اپنے محلے کے اندر پہنچے ہیں، اپنے گاؤں کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو کیفیت ہے نا گھر پر پہنچنے کی، یہ ایک طالب علم محسوس کر سکتا ہے یا وہ حضرات محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو۔ میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں تو اگر ایک بچہ، ایک طالب علم اگر مہینے مدرسے میں رہتا ہے اور اسے پتا چل جائے کہ فلاں دن مجھے گھر جانا ہے یا 1-2 دن کے بعد گھر جانا ہے، خدا کی قسم ایسی خوشی ہوتی ہے کہ یار میں گھر جاؤں گا، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھوں گا، اپنے دوست و احباب سے ملوں گا، اللہ اکبر فلاں جگہ پر جاؤں گا۔ یہ کیفیت ایک طالب علم کی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں غوث پاک اب اپنے محلے میں پہنچے ہیں، اب اللہ اکبر دل میں شوق ہے اور بڑے خوش ہے کہ اب ماں کے چہرے کی زیارت کروں گا، ماں کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر، اسی خوشی کے اندر رات کا عالم ہے۔ رات کو اپنے مکان پر ٹٹولتے ٹٹولتے پہنچے ہیں۔ ایک تو 7 سال کی مدت کے بعد غوث پاک پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی ہے، دستک ہوئی ہے دروازے پر، اندر سے آواز آتی ہے، کہا کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی بول رہا ہے۔ ماں دروازہ کھول۔ اللہ اکبر، اگر ہماری مائیں ہوتی اور ہم اگر اتنی مدت کے بعد گھر پر آتے تو سینے سے لگا لیتی یا ہمارے لیے اچھے پکوان کا انتظام کیا جاتا یا ہم سے محبتیں بانٹی جاتی۔ لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ہے، سنا ہے ماں دروازہ کھول تیرا بیٹا عبد القادر آیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تڑپ گئی، دروازے پر پہنچی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا ہے اور دروازے کے پیچھے سے ہی کمرے سے کہتی ہے اے عبد القادر یہ بتاؤ بیٹے تعلیم مکمل کر کے آئے ہو یا تعلیم ادھوری چھوڑ کر آئے ہو؟ تعلیم مکمل ہو گئی ہے یا ادھوری ہو گئی ہے؟ کہا ماں تعلیم تو ابھی ادھوری ہے، ابھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، 7 سال کے بعد میرے شیخ اپنے مکان پر پہنچے تھے، اپنے گھر پر پہنچے تھے، لیکن وہ ماں کو دیکھے۔ اللہ اکبر، حضرت ام الخیر فرماتی ہے اے بیٹا عبد القادر جیلانی الٹے قدم واپس بغداد پہنچو اپنے مدرسے اور تعلیم مکمل کر کے واپس ہونا۔ میرے شیخ فرما رہے تھے ماں ایک رات گزار لوں گا، تیرے چہرے کا دیدار کر لوں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ ایک رات کی مہلت مانگ رہے تھے، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں یہ سمجھ رہی تھی اگر عبد القادر گھر میں آ گئے کہیں ایسا نہ ہو میری محبت غالب آ جائے اور پڑھائی
کا نقصان ہو جائے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا اور فرماتی ہے بیٹے الٹے قدم اپنے مدرسے پہنچ جاؤ، اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے میدان میں ہوگی، قیامت میں ہوگی۔ آپ روتے ہوئے پھر بغداد کی سرزمین مدرسے میں پہنچے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے گزرے تھے کہ ایک تاجر پھر آیا اور کہتا ہے اے عبد القادر تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، بہت روئے آپ، کہا ماں تو نے ٹھیک کہا تھا کہ اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے میدان میں ہوگی۔ یہ قربانیاں دیا کرتی تھی مائیں، اللہ اکبر، یہ قربانی دینے کے بعد کوئی عبد القادر بڑا ہو کر غوث اعظم جیلانی بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہے، ماں باپ کو ہر چیز اور ہر دکھ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اسٹرگل نہیں ہوں گے نا اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پڑھائی کا یہ معاملہ ہے کہ ماں باپ کو سخت ہونا وہاں پر ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت اولاد پر غالب آ جائے اور پڑھائی کا نقصان ہو جائے۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے اولاد جو مانگے اس کی خوشی کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے آج دیکھیں مدرسے کا اور اسکول کا دونوں دینی دنیاوی معاملہ ہے کہ ہمارے بچے ناکامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسٹرگل نہیں کیا، ہم نے ان پر سختیاں نہیں کی۔ اللہ اکبر، غوث پاک جیلانی ہے، بچپن میں مدرسے کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور تعلیم مکمل کی ہے۔ شان کیا ہوئی؟ شان کیا ہوئی؟ اللہ کے محبوب بن گئے، محبوب ولی بنے۔ میں نے کہا تھا اولیاء بہت ہوتے ہیں لیکن محبوبیت کا مقام کسی کو حاصل ہوتا ہے، محبوب ولی کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر،